السلام علیکم ڈیئر ویورز، کہیے کیا حال ہے؟ امید ہے آپ اچھے ہوں گے۔ اور جناب، آپ کے پیارے پیارے کمنٹس پڑھ کے مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے جی۔ یہاں آج کل آسٹریلیا میں رہتے ہوئے اکثر پلازاز میں جانے کا، مالز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور پاکستان میں بہت کم بازار جاتی ہوں۔ بہت نیسیسٹی اگر کوئی ہو، گروسری وغیرہ، تو وہ ضرور میں کرنے جاتی ہوں، لیکن عام شام جس طرح ایسے ہی ہم ٹائم گزارنے کے لیے یہاں کسی مال میں، پلازوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ اس طرح یوزولی نہیں ہوتا، کیونکہ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں یہاں، چونکہ ہم کافی فارغ بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ چلو آئے گھوم پھر آئیں کسی پلازا میں، ٹھیک ہے، یا مال میں، ٹھیک۔ تو دا پلازا آف مال، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جو ہے نا مائنڈ، اس کا بھی ایک پلازا ہوتا ہے؟ تو ہمارے مائنڈ میں کانسٹنٹلی سٹوریز بنتی رہتی ہیں، ہم بے شمار چیزیں ایٹ اے ٹائم سوچتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان پہ بلیو بھی کرتے ہیں۔ موسٹلی چیزیں جو ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں ان پہ ہم بلیو بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہم سٹوریز بناتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، چھوٹی سی مثال میں اس طرح دیتی ہوں کہ آپ کہیں کسی کمرے میں بیٹھے ہیں، اچانک کوئی بندہ یا بندی کمرے میں داخل ہوتا ہے، اور آپ کی نظر اس پر اٹھتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں فوراً، آپ کا ذہن جو ہے، آپ کا جو دماغ ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے، وہ سٹوریز بننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسپننگ ہونے لگتی ہے سٹوریز کی۔ پہلی نظر پڑتے ہی پہلا آپ کا جو مائنڈ جو ہے وہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے یا نہیں خوبصورت۔ پھر کیا وہ اپنے حلیے سے ویل آف لگتا ہے یا کوئی غریب لگتا ہے، یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ کیا یہ سارے دن کا تھکا ہارا بندہ ہے یا کوئی یہ فریش آیا ہے گھر سے۔ پھر آپ کا مائنڈ ایک اور سٹوری بنتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے فائنینشیل حالات کیسے ہیں، اس کا جو ڈریس ہے وہ اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ فیشن نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ایک لمحے کے اندر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ نٹ کر لیتا ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ان سٹوریز پر بہت حد تک بلیو کرتے ہیں۔ ہم کیوں بلیو کرتے ہیں ان پر؟ اس میں بہت سارا جو پارٹ ہے نا، وہ ہماری اپنی اپ برنگنگ پر ہے، ہماری اپنی بیک گراؤنڈ پر ہے، ہماری اپنی سوچ پر ہے، ہمارے اپنے جو مائنڈ کی کشادگی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ کیا آپ کی گفتگو سننے کے بعد آپ اس کی انٹیلیجنس سے امپریس ہوتے ہیں، یا اس کے آپ ظاہر جو اس نے ڈریس پہنا ہوا ہے اس سے آپ متاثر ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں ایک لمحے میں آپ کا دماغ آپ کو ساری سٹوریز بنا کے دکھا دیتا ہے۔ تو ہمارا دماغ جو ہے نا، دن رات ہر وقت سوائے اس کے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب سٹوریز نہیں بنتا، لیکن اس میں بھی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہمارا دماغ خواب دیکھتا رہتا ہے۔ دن کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو رات کو سوتے میں خواب کی شکل میں وہ دکھائی دیتی ہیں۔ تو مائنڈ جو ہے نا کانسٹنٹلی کچھ نہ کچھ سٹوریز بناتا رہتا ہے، ٹھیک۔ سم آف دا سٹوریز جو کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ اسپن کر رہا ہوتا ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ بینائن ہوں، ان کی کوئی حقیقت سے کوئی ان کا تعلق نہ ہو۔ ہمارے دماغ نے اس کو ظاہراً یا اس کی کسی ایک بات سے نتیجہ اخذ کر کے جو سٹوریز بنائی ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہوں۔ اگر آپ سوچیں تو اس کے اپوزٹ اگر ہوں تو پھر حالات کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے بارے میں پڑھنا، ان کے بارے میں جاننا اور ان کو فالو کرنا۔ تو آج ایک چھوٹا سا یہی میں نے ایک قصہ سنا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں آپ سے اس ٹاپک پہ کوئی تھوڑی سی بات کروں کہ آپ
ان باتوں کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ کیا جو آپ کا دماغ آپ کو جو تصویر دکھاتا ہے، جو کہانی بن کے دکھاتا ہے، جو کہانی اسکرپٹ وہ آپ کو دکھا رہا ہے، جو اسکرپٹ آپ کے مائنڈ نے لکھا ہے، کیا آپ اس پہ فوراً بلیو کر لیتے ہیں، یا پھر آپ اپنے مائنڈ کو ریالٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اس کو آپ دکھاتے ہیں کہ اصل پکچر کیا ہے؟ اور کیا جب اصل پکچر آپ کو دکھائی دیتی ہے تو کیا آپ اس کو بلیو کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی تھا؟ ان ساری سٹوریز سے، ان ساری ججمنٹل سٹوریز سے، اس سارے فرسٹ امپریشن سے اب ہم چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں فریڈم کیسے مل سکتی ہے؟ فریڈم آف مائنڈ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو فرسٹ لیسن تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس پہ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ مجھے کچھ گنجائش رکھنی ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے اور کنکاکٹڈ سٹوریز کتنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہتی ہوں آج کل میڈیا کے اوپر اس قدر سٹوریز پھیلی ہوئی ہیں، اس قدر سٹوریز پھیلی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دماغ کے فلٹر سے ان سٹوریز کو دیکھتی ہوں کہ یہ حقیقت میں کیا چیز ہوگی جس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہوگا۔ آپ یوٹیوب پر دیکھیں، ایسے ایسے کیپشن لگے ہوتے ہیں کہ بلا وجہ بندہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور جب آپ پورے کا پورا وہ جو بھی ویڈیو ہے وہ سن چکے ہوتے ہیں تو اس ٹاپک کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو یہ سنسیشن کا زمانہ ہے، اس میں دوسروں کو زیادہ سے زیادہ پینک کرنے کا یا ان کو حیران کرنے کا کچھ اس طرح سے سسٹم چل نکلا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کسی کو حیران کر سکیں، جتنا زیادہ آپ کسی کو پینک کر سکیں، وہی آپ کی سٹوری کامیاب گنی جاتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بہت برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اب آپ نے اپنے دماغ کا جو فلٹر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے خود جج کرنا ہے کہ حقیقت اس میں کتنے ہیں۔ اچھا، پرانے زمانے میں لگائی بھجائی ایک چیز ہوا کرتی تھی جو ہم نے اپنے بچپن میں سنا ہوا ہے کہ فلاں بندہ یا بندی جو ہے بہت لگائی بھجائی کی اس میں عادت ہے۔ وہ عادت یہی تھی نا جو آج کل میڈیا کر رہا ہے کہ آپ نے ادھر سے کوئی خبر سنی، اس کو ایک پوری کہانی کی صورت میں تشکیل دیا اور پھر آپ نے سنسیشن پلا دی۔ میں بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس طرح کے جو واٹس ایپ میسیجز ہیں اس کو آگے نہ کیا کیجیے، اسے فارورڈ نہ کیا کیجیے۔ بے شمار لوگ ایک ہی میسیج کو بار بار فارورڈ کرتے رہتے ہیں جو کہ سوائے اس کے کہ آپ کے ذہنوں کو پراگندہ کرتا ہے، اس کا کوئی پازیٹیو رول ہماری لائف میں ہے ہی نہیں۔ ہماری باڈیز کے اندر بے شمار لیولز آف اویئرنیس ہیں جن کا ہمیں کوئی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری باڈی میں وہ سارے فنکشن کس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جب آپ اویئرنیس کی جرنی کے اوپر پہلا قدم رکھیں تو یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا شعور جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لاشعوری طور پر ہمارا جسم جو ہے اس کو سر انجام دیتا رہتا ہے، جیسے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمارے جسم میں خون کی گردش رواں دواں ہے، پھر ہمارے سیلز، باڈی کے سیلز ٹوٹتے ہیں، مرمت ہوتے ہیں، ان کی توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے، اس کا ہمیں بالکل کوئی اویئرنیس نہیں ہے، نہ ہی اس کی ہمیں کوئی سنسیشن ہے، نہ کوئی فیلنگ ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ پھر اور کس طرح کے باڈی کے فنکشن ہیں، ہارٹ ہمارا آٹومیٹیکلی پمپ کر رہا ہے، ایون جب ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں یہ سارے فنکشنز جو ہے نا سارے انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، یہ آٹومیٹکلی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری باڈی جو ہے نا وہ کبھی کبھی مائنڈ کے تابع نہیں ہوتی۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی جیسے آپ گھر سے آفس تک ڈرائیو کرتے ہیں اور ڈرائیونگ آپ آٹومیٹیکلی کر رہے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کار میں بیٹھتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ آٹومیٹیکلی آپ دفتر پہنچ جاتے ہیں، دفتر سے نکلتے ہیں، آپ کار میں بیٹھتے ہیں، انکانشیسلی آپ کار چلاتے جا رہے ہیں اور آپ کا مائنڈ تھرو آؤٹ بے شمار اور چیزیں سوچتا جا رہا ہے، پلان کرتا جا رہا ہے، گھر میں جا کے مجھے کیا کرنا ہے، کل مجھے کیا کرنا ہے، اور اس طرح کی چیزیں آپ کا مائنڈ تھرو آؤٹ سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ سوائے اس کے کہ آپ نے بریک لگانی ہے ریڈ لائٹ پہ، اس کے علاوہ آپ
آٹومیٹکلی گاڑی چلاتے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ہے نا مائنڈ، اس کی بھی کارکردگی شعوری اور لاشعوری دو طرح کی ہماری کارکردگی ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے. ہمارا جسم جو لاشعوری طور پر بہت سارے فنکشن سارے انجام دیتا ہے، اگر ہم ان کو محسوس کرنے لگے، ان کی سنسیشن ہمیں ہونے لگے، اور اس کے بعد ہم ارادتاً ان کو سر انجام دینے لگے، تو ہمارا تو دماغ کا کچوبر نکل جائے، ہم تو کوئی کام کرنے کے جوگے ہی نہ رہیں. اس لیے کہ اتنے زیادہ ہمارے باڈی کے فنکشنز ہیں جو انکانشیسلی ہمارا جسم خود بخود سارے انجام دیتا جا رہا ہے. اور اسی طرح اگر دماغ کے اوپر ہم اتنے سارے فنکشنز کو لوڈ کر لیں کہ خون کو پمپ بھی کرنا ہے، نظام ہضم کو بھی ہم نے درست رکھنا ہے، یا خود ہم نے خوراک کو ہضم کرنا ہے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، تو پھر کچھ نہ پوچھے کہ ہمارے دماغ کا کیا حال ہو. یہ تو آٹومیٹکلی جو ہمارا دماغ سٹوریز بناتا رہتا ہے، اس کے بعد ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک پلازا ہے، پلازا آف مائنڈ ہم اس کو کہتے ہیں، جس میں ہر طرح کی چیزیں ہم ڈالتے جا رہے ہیں. جس طرح پلازا میں ہر قسم کی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں، اومٹ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں، میں بلکہ ایسا کہوں گی کہ آپ اپنے دماغ کو اس طرح سے ٹیون کریں کہ جو بری چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، جو چیزیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں، جو ہمیں دکھ دیتی ہیں، ان کے اوپر آپ کا اس طرح کا کنٹرول ہو، اس طرح سے آپ ان پر قابو رکھ سکیں کہ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں، ایسی چیز سنیں، تو آپ کہ مائنڈ کی ٹیوننگ اس طرح ہو کہ آپ بٹن دبائیں، آپ اس طرف سوچنا بند کر دیں، آپ اس کے بارے میں بالکل کوئی کیا کہنا چاہیے، گریف، ہارٹ برننگ، اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ قابو پا لیں. اور ایسے کئی لوگ ہیں بھی جن کو میں دیکھتی ہوں کہ بڑے سے بڑا تکلیف دہ عمل جو ہے نا، اس کے اوپر وہ کس طرح سے کنٹرول کر لیتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز ہے برداشت، صبر، برداشت، ٹالرنس. آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز شیئر کروں، خاص طور پر کامیاب میرڈ لائف کے لیے. تو میں تو ایک ہی آج کل کی بچیوں کو میں یہی کہتی ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے ٹالرنس، پھر گیو اینڈ ٹیک. نہ کبھی ٹیک اینڈ ٹیک ہو سکتی ہے، نہ گیو اینڈ گیو سے کام چل سکتا ہے. تو شادی نام ہے گیو اینڈ ٹیک کا، اور اس کے بعد ٹالرنس کا. اگر آپ ٹالرنس آپ میں ہے، لحاظ ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اسی لیے کہا گیا ہے. کل ایک ڈنر پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی، تو میں ان کو کہہ رہی تھی جس طرح لباس آپ کے جسم کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے، اس طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیبوں کو علم نشرہ کرنے کی بجائے تحمل سے ان کی اصلاح اگر کر سکتے ہیں تو کریں. ورنہ حالات جو ہیں پھر آج کل جو ہو رہے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو ڈیورس کی جو ریٹ بڑھ رہا ہے، ویسٹ میں تو چھوڑیں، آپ ہمارے اپنے ملک میں بھی ڈیورس ریٹ کتنا زیادہ ہائی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ٹالرنس نہیں ہے. ٹالرنس نہیں ہے تو رسپیکٹ نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے تو گیو اینڈ ٹیک نہیں ہو سکتا. میں بچیوں کو کہتی ہوں کہ جب شادی ہو رہی ہے ان کی، تو ضرور آپ عزت کریں، سسرال کی ضرور عزت کریں، سسرالی رشتہ داروں کا احترام کریں، سب کچھ کریں، لیکن ڈور میٹ کبھی نہ بنیں. اگر آپ کارپیٹ بن گئے، ڈور میٹ بن گئے، تو پھر آپ کی قدر و وقت ختم ہو جاتی ہے. ہر کوئی آپ پر سے قدم رکھ کے گزر جاتا ہے، کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ نیچے ایرانی کارپیٹ ہے کہ ٹرکش ہے کہ پاکستانی ہے کہ کون سا ہے، یہ دری بچھی ہوئی ہے یا کیا ہے. تو ڈور میٹ کبھی نہ بنے، لیکن عزت احترام اپنی جگہ پہ. اور پھر میں کبھی اس ٹاپک پہ آپ سے ضرور بات کروں گی. آج تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو پلازا آف مائنڈ کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں، تو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی. حسب معمول جیسا کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس طرح آپ اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے. اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آسٹریلیا کے قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر میرے بنے، اور مجھے اچھا لگے گا، بہت خوشی ہوگی مجھے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آئی لو یو اینڈ لاٹ آف پریئرس فار یو.